مجید فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں کہیں بھی آپ کو کوئی آیت کوئی حدیث ایسی نہیں ملے گی کہ سارے صحابہ میں سے چند صحابہ کی عظمت بیان کی جائے، ایک آدھ صحابی کو چھوڑ دیا جائے، سارے اہل بیت اطہار کی عظمت کا بیان ہو، چند افراد کو مستثنیٰ کر دیا جائے، بلکہ قرآن و حدیث میں جب بھی فضیلت بیان ہوئی، جب بھی بشارت بیان کی گئی، سارے صحابہ کے لیے اور سارے اہل بیت اطہار کے لیے بیان کی گئی۔ تو سارے صحابہ ہی کے لیے حسن ظن رکھنا، حسن عقیدت رکھنا، حسن عقیدہ رکھنا جو قرآن سے ثابت ہے، الحمدللہ یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ بہار شریعت میں صدر الشریعہ نے پہلے حصے میں جہاں امامت کبریٰ یعنی خلافت کے احکامات لکھے، وہاں پر اس عقیدے کو بیان کیا، اسلام کے اس فلسفے کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر یہ فضل فرمایا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے سارے صحابہ اہل خیر اور عادل ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ اور جب ان کا ذکر کیا جائے، صدر الشریعہ فرماتے ہیں جب حضور کے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خیر اور بھلائی کے ساتھ ہونا صرف بہتر، صرف مستحب، صرف افضل نہیں بلکہ فرض ہے۔ اور یہ سرکار علیہ السلام کا واضح ارشاد ہے کہ جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے فَأَمْسِكُوا تو باز رہو۔ اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا باز رہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو ان میں سے کسی کو برا نہ کہو، ان پر آبجیکشن نہ کرو، ان پر تان نہ کرو، صف و شتم سے کام نہ لو، بلکہ جب بھی میرے صحابہ کا ذکر ہو تو ان کی فضیلت ہی بیان کرو۔ کچھ آیات کی میں ذکر کروں گا، ایک بڑی شاندار حدیث پاک جو اس موضوع پر مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے، ایک قانون کی حیثیت رکھتی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی بیان کروں گا۔ تو یہ اہل سنت کا، اہل اسلام کا عقیدہ ہے، مزاج ہے، مشرب و مذہب ہے کہ صحابہ کا جب بھی ذکر ہوگا خیر کے ساتھ ہوگا، کیونکہ قرآن و حدیث میں ان کا ذکر خیر ہی کے ساتھ ہوا ہے، لہذا قرآن و حدیث کو ماننے والے جو مسلمان ہیں ان کا انداز بھی یہی ہونا چاہیے کہ ان کا ذکر خیر ہی کے ساتھ ہو۔